الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے، سر کے سفید بال کتنے عمر تک کالا کر سکتے ہیں، اور کون سی مہندی لگانا جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے؟ یہ عام طور پر بہت سارے لوگ اس سلسلے میں معلوم نہیں کرتے کہ جیسے ہی سر کے بال سفید ہوتے ہیں فوراً وہ کالی مہندی لگانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے قریب، حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے قریب لوگ اپنے بالوں کو کالا کرتے پھریں گے اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائیں گے۔ تو اس لیے سفید بال کو کالا کرنا جائز نہیں ہے۔ کالے رنگ کے علاوہ دوسرا رنگ، چاہے وہ لال رنگ ہو، چاہے مٹیالہ رنگ ہو، دوسرا رنگ لگا سکتے ہیں، کالا رنگ ہرگز جائز نہیں ہے، الا ہے کہ جہاد کے موقع پر اجازت ہے۔ جب جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، دشمن کے دل کے اندر رعب بٹھانے کے لیے کہ کوئی اس فوج کے اندر کوئی بوڑھا آدمی نہیں ہے، سب جوان ہیں، تو اس وقت رخصت ہے، لیکن اس کے علاوہ کالا رنگ لگا کے اپنے بال کو سفید نہیں کر سکتے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کا چلہ کر سکتے ہیں اور بال کاٹ کر کتنا صدقہ دینا ہے؟ دیکھو، یہ سب چھلے چھٹیاں، یہ سب رواجیں ہیں لوگوں نے بنا کے رکھی ہیں۔ پیدا ہونے والے بچے کا چلہ کرتے ہیں یا اس عورت کا جس نے بچے کو جنم دیا اس کا چلہ کرتے ہیں؟ یہ تو رواج ہے، اصل میں عقیقہ کرنا ہے۔ چلے کا کوئی تصور ہی نہیں شریعت کے اندر، بس چلے پر بھی بہت سارے رسومات ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں کہ 40 دن بچے کا، جیسے ہی 40 دن ہوتا ہے عورت کا انتظار کرواتے ہیں، جب تک اسے نماز نہیں پڑھواتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگواتے، جبکہ وہ 10 دن یا 11 دن ہی میں پاک ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے لے کر تقریباً 30 دن تک اسے ایسے ہی بٹھا دیتے براہ نام، یعنی چلے کے لیے، اسی چلے کے لیے۔ اب چلے کا پانی ڈالے، اب رات ہوتی، جیسے ہی رات ہوتی ہے فوراً وہ رسم رواجیں شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بچے کو رسم کرنا، نو مولود بچے کو رسم کرنا، وہ دنیا میں آ کر آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے وہ رسومات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، شریعت کے اندر ایسے رسمیں کرنا جائز نہیں ہے، اور جو لوگ ایسے رسم کر کے اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، کل قیامت میں ہر پیسے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ اور خصوصاً چلے کے موقع پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ہم کو اتنے آدمی کھلانا ہے، اتنے آدمی کی دعوت کروانا ہے، چلہ ہے، کہتے ایسی دعوت کو قبول کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جس دعوت میں ظلم کر کے ان کو زبردستی کھلانے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو ایسی دعوتوں میں آپ شرکت کرنا چاہے ہرگز شرکت نہ کرو، اس لیے کہ وہ ظلم کا کھانا ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن اس کا بال کاٹ کر اس کے وزن کے حساب سے چاندی صدقہ کرنا سنت ہے۔ تو کتنے ہوں گے بال بچے کے؟ 2 گرام، 3 گرام، زیادہ سے زیادہ، اور زیادہ بال ہے تو 5 گرام بال ہو سکتے ہیں، اس کے بقدر چاندی صدقہ کر دے تو یہ صدقہ کرنا جائز ہے۔ تیسرا سوال، گھر کے اندر کھلونے رکھ سکتے ہیں؟ جو کھلونے کے جس میں تصویر یعنی بنائی ہوئی ہے، جیسے عید کی تصویر ہے یا بطخ کی تصویر، مطلب جو کھلونے ملتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے بیان میں کہا تھا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہو، فوٹو ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہو سکتے۔ کیا گھر کے اندر البم، فوٹو کا البم بیروے میں رکھنا کیسا ہے؟ اگر بیروے میں رکھے تو بھی فرشتے نہیں آتے کیا؟ بیروے میں کیا گھر کے اندر ہی نہیں آتے؟ آپ بیروے میں اندر بھی لے جا کر رکھتے ہیں، تصویر ہی ہے، اور وہ پرنٹ تصویر جسے کہتے ہیں، پرنٹ نکال کر رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ آپ بیروے میں رکھو، کہ فرشتوں کو معلوم نہیں کیا، تو آپ بیروے میں رکھیں، باہر رکھیں، تو کہیں بھی رکھو، بہرحال تصویر رکھنا جائز نہیں۔ کھلونوں کے سلسلے میں بھی علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ گھر کے اندر ایسے کھلونے جس کی آنکھ، کان، شکل و صورت موجود ہو، ایسے کھلونے رکھنے سے بھی گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی لیے ہم بارہا یہ تاکید کہ بہت سارے نمازی لوگ شرٹ ایسے پہن کر آتے ہیں یا بنیان ایسے پہن کر آتے ہیں جس کے اندر تصویر لگی ہوئی رہتی ہے، شیر کی تصویر
اور پتہ نہیں پیچھے تصویر لگا کر آتے ہیں، تو ان کی نماز بھی مکروہ ہے، مکروہ بولا تو مکروہ تحریمی، ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ نماز کے اندر ایسا ٹی شرٹ پہن لیے، ایسا شرٹ پہن لیے جس کے اندر تصویر لگی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے بچوں کے کھلونے آج کل تو اس کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایسی گڑیاں دلا دیتے ہیں جس میں اکثر اس کے آنکھ، کان، ناک ساری شکل و صورت ہوتی ہے، وہ بھی تصویر کے حکم میں ہے۔ ایسے کھلونے بچوں کو دلوانا بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایسے کھلونے سے بھی فرشتے اگر گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا گھر کی تعمیر کرنے کے بعد گھر کی دہلیز پر بکرا کاٹنا جائز ہے اور گھر کی ٹھنڈک کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گھر کی ٹھنڈک کو ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر کوئی آدمی نیا گھر تعمیر کرتا ہے اور شکرانے کے طور پر، اللہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اگر رشتہ داروں کو بلا کر ضیافت کر دے، دعوت کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ گھر کی ٹھنڈک کرنے ہی سے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی اور نحوستیں ختم ہوں گی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی گھر کی تعمیر کی جاتی ہے تو عام طور پر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ایک بکرے کو لا کر دہلیز کے اوپر ذبح کر دیا جاتا ہے اور اس کے خون کو سارے گھر میں چھنک دیا جاتا ہے۔ تو یہ صورت اس عقیدے سے کی جاتی ہے کہ گھر کے اندر جنات، شیاطین، بلائیں جو ہوتی ہیں اس کی بلی کے لیے لوگ یہ عقیدہ رکھ کر کرتے ہیں، حالانکہ سخت حرام ہے، اس لیے کہ کسی بھی جانور کو بلی کے طور پر کاٹنا یہ شرک ہے اور کفر ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ عام طور پر آج کل کے مستری لوگ جب گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو گھر کی تعمیر کرتے وقت پوجا کرنے کے لیے گھر کے اونر سے کہتے ہیں کہ پوجا پاٹ کے لیے ہمیں آ کر کچھ پیسہ چاہیے، تو اب وہ اونر مسلمان ہوتا ہے، اگر وہ اپنے پیسے سے پوجا پاٹ کے لیے اگر چیزیں دلواتا ہے، اگرچہ کہ وہ پوجا نہ کرے تب بھی وہ پوجا کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمارے مسلمانوں کی عقل کہاں ماری گئی کہ آپ اپنا گھر بن رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور میسری کافر کو بلا رہے ہیں، اور وہ کافر اپنا کام شروع کرنے سے پہلے پوجا کرنے کو ضروری سمجھتا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ پوجا کر کر گھر کی تعمیر کریں گے تو ہماری تعمیر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے بھائیو، یہ سب غلط کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یعنی اگر کوئی مسلمان گھر کی تعمیر کر رہا ہے تو صاف انکار کر دے، اگر میستری کافر ہے صاف انکار کر دے کہ بھائی ہم اپنا پوجا کر چکے ہیں، کسی اللہ والے کو بلائے اور بلانے کے بعد بسم اللہ بول کر وہاں یعنی اینٹ لگوا دیں یا بنیاد رکھوا دیں اور دعا کروا دیں، بس یہی کافی ہے۔ کہ کسی کافر مستری کی سن کر ہمارے مسلمان بھی کیا کرتے ہیں، کیا کہ لو حضرت انہیں پوجا کے واسطے پوچھا تھا اس لیے ہمیں دلا لے، ہمیں تو کرے نہیں، لیکن جو پوجا کا سامان تم اپنے پیسوں سے دلوا رہے ہو اور تمہاری زمین پر وہ پوجا ہو رہی ہے، تو کیا تمہارا گھر بننے کے بعد اس کے اندر خیر و برکت آئے گی؟ جس جگہ تم پوجا کروا کر گھر تعمیر کر رہے ہو، کیا اس کی وجہ سے تمہارے گھروں کے اندر خیر و برکت آئے گی؟ تو اللہ کا واسطہ اس طرح کے کام نہ کریں، اللہ کا واسطہ تم اپنے گھروں کے اندر خیر و برکت لانا چاہتے ہو، چاہے وہ میستری کوئی بھی ہو، مسلمان میستریوں کو بات کر لو، اس طرح کے پوجا پاٹ سے بچ جائیں گے۔ کافر میستری تو اتنا سوار ہو جاتے ہیں، یہ لوگ مجبور ہو کر بولتے ہیں کہ حضرت بڑا تنگ کرتا ہے، اس کے بغیر ہم کام آگے نہیں بڑھا سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو بھی گھر کی تعمیر کرے کسی نیک اللہ والے کو بلاؤ اور اس کے ہاتھ سے بنیاد رکھواؤ اور دعا کرواؤ، بس یہی کافی ہے۔ اور چاہے وہ کافر کتنا بھی بولے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہمارا پوجا ہے، ہم اپنی پرسنلی کر لیں گے، تم ذرا پوجے کی چیزیں دلوا دو، ہرگز نہ تم چیزیں دلوانا ہے
نہ پوجا کرنے دینا ہے، ان کو پوجا کرنے بھی نہیں دینا۔ بعض مرتبہ مستری کیا کہتا ہے، تم نہ دلاؤ تو ہم اپنے ہی پیسے سے لا کر ہم پوجا کر لیں گے، ہرگز کرنے نہیں دینا، اس لیے کہ تم جس گھر کی بنیاد رکھتے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم۔ بنیاد رکھنے کا مقصد اگر پوجا سے بنیاد رکھی جا رہی ہے تو پھر وہ جگہ، جس جگہ کو تم اپنا گھر بنا رہے ہو، کل قیامت کے اللہ کے سامنے تم جواب دینا پڑے گا۔ کل قیامت کی وہ جگہ تم پوجا کرنے پر راضی رہے گے تمہاری جگہوں پر، تو پھر کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اس لیے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے نہ بکرے کو ذبح کیا جائے بلی سمجھ کر، یا شیاطین کو دور کرنے کے لیے، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، نہ گھر کی ٹھنڈک کی جائے، ٹھنڈک کا عقیدہ رکھ کر کہ ہمارا گھر ٹھنڈک کریں گے تو دعوت کریں گے تو ہمارا گھر ٹھنڈا رہے گا، ورنہ میرے بھائیوں یہ ساری کام آ کر کے شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو کون سا پارٹ دکھا سکتے ہیں؟ کیا مرد ڈاکٹر عورت کی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ کو، اور عورت ڈاکٹر مرد کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے آج ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر، کہ جس مریض کو، اگر مریض مرد ہے اور شرمگاہ کے آس پاس میں یا شرمگاہ پر کوئی ایسی بیماری ہو، کوئی ایسا پھوڑا پھنسی ہو یا کوئی ایسی خطرناک بیماری جس کو ڈاکٹر دیکھے بغیر اس کا علاج نہ کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں مرد ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اور مرد ڈاکٹر بھی صرف اتنی حد تک دیکھنے کی گنجائش ہے جہاں اس کی یہ بیماری ہو یا کوئی زخم ہو یا کوئی پھوڑا پھنسی ہو یا کوئی بیماری ہو، اسی حد تک دیکھنے کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ محض فضول طور پر ڈاکٹرز کو بھی کسی کی شرمگاہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد ڈاکٹر مرد کو دیکھ سکتا ہے، عورت ڈاکٹر عورت کی شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہے، اور مرد ڈاکٹر نہ عورت کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے، نہ عورت ڈاکٹر مرد کی شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ڈیلیوری رومز کے اندر عام طور پر مرد ہی ڈیلیوری کرنے کے لیے مرد ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے۔ یہ امت پر بڑا افسوس کی بات ہے۔ آج کل بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں آپ جا کر دیکھیں، عورتوں کی شرمگاہ کو بغیر جھجک کے مرد حضرات دیکھ رہے ہیں، اور مرد کی شرمگاہ کو عورت ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دینی ماحول میں، اسلام کے ماحول میں ڈاکٹرز بناؤ، اس لیے کہ حالات ایسے آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز بڑے بڑے ہاسپٹلز میں یہ نہ عورتوں کے اندر وہ شرم و حیا کا مادہ رہا، نہ مردوں کے اندر شرم و حیا کا مادہ رہا، یہاں تک کہ ڈیلیوری کرنے کا بھی مسئلہ آ جائے تو ڈیلیوری بھی آج اگر مرد کر رہے ہیں، عورت کو آپریشن کرنے کا مسئلہ آ جائے، آپریشن کرنے کے لیے بھی مرد حضرات ہی رہتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے، جو ڈاکٹرز میری اس بات کو سن رہے ہیں، مرد ڈاکٹر مرد کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں، عورت ڈاکٹر عورت کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں، اگر مجبوری میں، وہ بھی مجبوری میں، سخت ضرورت پڑے تو دیکھ سکتے ہیں، سخت ضرورت کے علاوہ اس طرح شرمگاہ دیکھنا بھی آ کر جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں ڈاکٹرز بنائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ جتنے ہاسپٹلز ہیں وہ سارے ہاسپٹلوں میں اس کے اندر نہ مردوں کے اندر شرم باقی رہی، نہ عورتوں کے اندر شرم باقی رہی، کہ وہ عورتوں کے جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ عورتوں کے ہی میں آ کر کیا ہے، مرد ڈاکٹر کو لگا دیتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ اس سے امت کو بچنا چاہیے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کویت اور سعودی کو چلے جاتے ہیں، کویت اور سعودی کو جانے کے بعد تقریباً 1 سال 2 سال 3 سال تک گھر واپس نہیں آتے، اور ایسے لوگ کویت اور سعودی کو جاتے ہیں جو شادی کر کے اپنی بیوی کو گھر کے اندر چھوڑ کر 2 سال 3 سال کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا مرد اور عورت کتنی مدت تک جدا ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب عنایت فرمائے۔ اس کا جواب یہ ہے، شریعت کے اندر مرد اور عورت 4 مہینے سے زیادہ جدا نہیں ہو سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد کے اوپر عورت کے کچھ حقوق ہوتے ہیں،
عورت کے اوپر مرد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. یہ دونوں حقوق آپس میں ایک دوسرے سے ادا ہوتے ہیں. نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپس کی خواہشات جو ہوتے ہیں یہ آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرتے ہیں. تو اسی لیے کوئی مرد اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زائد جدا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کی اجازت لے کر کویت کو جا رہا ہوں, میں اپنی بیوی کی اجازت لے کر سعودی کو جا رہا ہوں, تو میرے بھائیوں اس کے سلسلے میں بھی علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت کے مزاج کے موافق اور عورت کے مزاج کے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہے کہ وہ کسی گناہ میں ملوث نہیں ہو سکتی. تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہے کہ اس کی اجازت کے ساتھ جا سکتے ہیں. اگر عورت برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے, مرد کے بغیر برداشت نہیں کر سکتی ہے, چاہے وہ مجبوراً اجازت دے دے, تب بھی مرد کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ عورت سے 4 مہینے سے زائد جدا ہو جائے. آج کل کے معاشرے میں آج پیسہ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا, لوگ سعودی کا, کویت کا, قطر کا, پتہ نہیں کتنے دور دور جا کر کما رہے ہیں, اپنی بیویوں کو ایسے ہی اکیلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اور ان کی بیویاں پتہ نہیں کن کن کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر چکے ہوتے ہیں. ایسے ہمارے پاس کئی کیسز آئے. میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ, جو لوگ کویت کو جا رہے ہیں, جو لوگ سعودی کو جا رہے ہیں, اگر تمہاری بیویاں غلط راستے پر چلی گئیں, تمہاری بیویاں اگر گناہوں کے راستے پر چلی گئیں, تو اس گناہ کا سارا وبال وہ کویت اور سعودی کو جانے والوں پر ہوگا. میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر کی عادت یہی, رات میں پورے مدینے کے اندر گشت کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر امیر المؤمنین بنا ہوا ہے, خلیفہ بنا ہوا ہے, اور عمر کی موجودگی میں کوئی گھر بھوکے نہ سو پائے, کوئی غریب کی آہ مجھے نہ لگ پائے. اس لیے جاتے تھے اور سارا گشت لگاتے تھے, کہیں کسی کو ضرورت پڑ جائے میں اس کی ضرورت کو پوری کروں. تو ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ایک گھر کے اندر سے ایک عورت کے کچھ عشقی اشعار زور سے سنائی دیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا کہ یہ رات میں اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے, آرام کرنے کے بجائے یہ عشقی اشعار بولے تو آج کے زمانے میں, مطلب آج کے زمانے میں جیسے لوگ محبت کے گانے ڈال کر سنتے ہیں نا, وہ زمانے میں گانے نہیں تھے لیکن اشعار پڑھتے تھے, کوئی میوزک نہیں تھی, جائز اشعار ہوتے تھے وہ زمانے میں. آج کے زمانے میں تو بالکل ناجائز حرام اشعار ہوتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ یہ عورت اتنے رات کے اندر کیا کر رہی ہے. تو دروازے سے جانے کے بجائے دیوار چڑھ کر پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے. تو وہ عورت ایک دم چونک گئی, پوچھا کون؟ تو حضرت عمر نے کہا میں امیر المؤمنین عمر ہوں. تو حضرت عمر نے فوراً ڈانٹا, یہ رات میں تو کیا کر رہی ہے, عشقی اشعار پڑھ رہی ہے, اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو عبادت کے لیے بنایا ہے یا تو سونے کے لیے بنایا, یا تو آپ عبادت کرو یا تو سو جاؤ, کیوں خواہ مخواہ گناہ کر رہی ہو. تو اس عورت نے کہا کہ امیر المؤمنین میری بات بازو رکھیے, پہلے آپ 3 گناہ کر کے اندر آئے ہیں, آپ کو چاہیے تھا کہ دروازے سے آنا چاہیے تھا, آپ نے دیوار پھلان کر آئے, اور دوسرا اجازت لے کر آنا چاہیے تھا, آپ نے بغیر اجازت کے آئے, یہ بھی گناہ ہے. تیسرا گناہ یہ ہے ایک نامحرم عورت کے سامنے آپ کھڑے ہوئے. یہ بات سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو حضرت عمر نے ٹھنڈے دل سے پوچھا کہ آپ کو اس رات کے اندر عشقیہ اشعار پڑھنے پر کس نے مجبور کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ امیر المؤمنین میرا شوہر جہاد میں گیا ہوا ہے. تو یہ سننا تھا, حضرت عمر فوراً باہر آئے اور اللہ سے توبہ کی, اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور سوال کیا کہ بیٹی حفصہ ایک سوال پوچھتا ہوں بغیر جھجھکے کے بتانا. تو حضرت عمر نے سوال پوچھا, بیٹی شوہر ایک بیوی اپنے شوہر سے کتنی مدت تک جدا ہو سکتی ہے, کتنے دن برداشت کر سکتی ہے شوہر کے بغیر؟ تو حضرت حفصہ نے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا, زبان سے بھی نہیں بولے, 4 مہینے کر کے بولے نہیں, اس طرح اشارہ فرمائے. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ 4 سے مراد 4 مہینے.
فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے لوگ جہاد میں گئے ہوئے تھے سب میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو لوگ 4 مہینے جن کے گزر چکے ہیں جہاد کے اندر وہ فوراً اپنے گھر کو واپس آ جائیں. تو جب جہاد جیسے عمل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بلا رہے ہیں تو تم 4 پیسے کمانے کے لیے اپنی بیویوں کو گاؤں کے اندر چھوڑ کر اور سال جا کر کویت اور سعودی کے حوالے ہو گئے ہیں, اور یہ بیویاں روزانہ تڑپتی ہوں گی اپنے شوہر کے لیے, اپنے مرد کے لیے. آپ اسے ایسے حوالے چھوڑ کر اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہو جائے, کسی غلط تعلقات میں ملوث ہو جائے, یہ سارا گناہوں کا وبال اس شوہر پر ہوگا جو اگرچہ کہ وہ یعنی اجازت لے کر بھی جائے تو اگرچہ کہ وہ اس کے باوجود بھی وہ گنہگار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت کا ایک مرد کے لیے, ایک شوہر کے لیے 4 مہینے سے زائد جدا ہونے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. اس لیے کہ آج کے ماحول کے اعتبار سے تو بالکل آج کے حالات کے اعتبار سے موبائل آ گئے اور پتہ نہیں کیسے کیسے راستے بن گئے, غلط تعلقات کے, گناہ کے راستے بن گئے. تو اس لیے میں ان کویت اور سعودی کو جانے والے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, اللہ کا واسطہ تم ہندوستان کو آ جاؤ اور یہیں پر اللہ کی روزی تلاش کرو. جو اللہ تمہیں کویت میں روزی دے رہا ہے وہ اللہ تمہیں یہاں بھی دے گا, بس یقین ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ماں باپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو ماں باپ اپنی بچیوں کو ان کویت کو جانے والے, سعودی کو جانے والے, قطر کو جانے والے ایسے لوگوں کو اپنی بیٹیوں کو حوالے کر رہے ہیں اور تمہاری بیٹیاں تڑپ کر زندگی گزار رہی ہوئیں, تو لہٰذا میں ان ماں باپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ سعودی کو جانے والے ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو انڈیا میں چھوڑ کر, ایسے لوگوں کو اپنی بچیوں کو ہرگز نہ دیں, ایسے رشتے کو ریجیکٹ کر دیں. ہاں, جو کوئی بندہ یعنی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں. جو بندہ یعنی کویت کو چلا جاتا ہے, سعودی کو چلا جاتا ہے, اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے جا رہا ہے, تو ایسے لوگوں کو اگر اپنی بچی کا رشتہ ہرگز طے نہ کرے, اس لیے کہ اس سے بہت سارے نقصانات ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہے ہیں. تو ایک آخری سوال یہ ہے, تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ اپنے بچیوں کو نہ دو جو کویت سعودی گزارے, نہیں دو, ہرگز نہ دو. تڑپائیں گے یہ لوگ اپنی بچیوں کو جو شادی کرنے کے بعد سال رہ جائیں گے. کتنے حادثات ہو رہے ہیں, اعوذ باللہ من ذالک. جو کوئی کویت سعودی کو جا رہا ہے آپ ہرگز اس بچے کو رشتہ ہی نہ دو. اگر رشتہ دینا چاہے شرط رکھو کہ سعودی کویت کو نہیں جائیں گے تو ہم دیں گے, اور یہ شرط رکھو کہ آپ کا پاسپورٹ ہمارے حوالے رہے گا. یہ شرط رکھو تب دو بچی کو. جب فرض نماز ہوتی ہے اور امام رکوع میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ جلدی میں آ کر سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں. کچھ اماموں کا کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر وہ رکعت پوری نہیں ہوتی, وہ رکعت دوبارہ پڑھی جائے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ عورتوں اور آدمیوں کی نماز کا طریقہ الگ الگ ہے کیا؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ سب یہ اہل حدیث کے الٹے کھوپڑیاں کیا کرتے بولے تو لوگوں کو دھوکہ دیتے, یہاں پھنس جاتے. یہ سوال جو کرے نا بڑا زبردست سوال ہے, یہاں پھنس جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھا ہو. اب ان لوگوں نے کیا کیا, سب پر تھوپ دیا یہ حدیث کو. مقتدی بھی پڑھنا, الگ کھڑے ہو کر پڑھنے والا بھی پڑھنا, ہر ایک بھی پڑھنا. لیکن اس حدیث کو محدثین بعض فقہا نے کیا کیا, یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو الگ تنہا نماز پڑھتے ہیں, امام کے لیے ہے. الگ نماز پڑھنے والوں کے لیے, مقتدی کے لیے نہیں ہے. مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے. امام پڑھتا ہے تو خاموش ہو جائے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید. جب قرآن کی آیت کے مقابلے میں حدیث آتی ہے تو حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور قرآن کو لیا جاتا ہے, یا حدیث کو تعویل کی جاتی ہے. قرآن کی حدیث کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے فقہا فرماتے ہیں کہ غور سے سنو, یہ زور سے پڑھنے والی نمازوں میں جیسے فجر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, غور سے سنو, کچھ بھی نہ. وَأَنصِتُوا, یہ لفظ آ کر کیا ہے؟ ظہر اور عصر میں جو آہستہ پڑھی جاتی ہے نماز, اس کے اندر آ کر کیا ہے؟ اور خاموش ہو جاؤ, غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ. تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں, یہ آیت نازل ہوئی نماز کے سلسلے میں
جب قرآن پڑھا جائے، چاہے نماز کے اندر پڑھا جائے چاہے نماز کے باہر پڑھا جائے، اللہ یہ نہیں بولے کہ نماز کے اندر تمہیں آ کر تم بھی پڑھنا شروع کر دو، ابھی امام پڑھ رہا ہے ہم ہی نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو چاہے کوئی سورہ ہو، خاموشی سے سنا اور خاموش ہو جاؤ، غور سے سنا اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ تو اب یہ سوال کرنے والوں نے سوال یہاں پھنس جاتی ہیں لوگ، مقتدی کو جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب انہوں دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ بھئی اس شخص کی نماز، ہم ان کو سوال کر رہے ہیں، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ کی نہیں پڑھا۔ تو اب جو لوگ رکوع میں آتے ہیں، رکوع میں جانے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لے کو جاتی ہیں، کیا بول کو جاتی ہیں آپ رکوع میں؟ اللہ اکبر بول کر سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہ رکوع میں جانے کے بعد جو رکعت ہوتی نا، وہ رکعت شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ رکعت میں شامل ہو جیسا نہیں؟ 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، وہ امام پہلی رکعت میں رکوع کر دیے تو دوسری رکعت میں رکوع کر دیے، ایک رکعت مس ہو گئی آپ کی، دوسری رکعت کو آئے امام کے رکوع میں آپ شامل ہو گئے تو آپ گویا دوسری رکعت شامل ہو جائے، یعنی دوسری رکعت گویا آپ شامل ہو گئے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ اب یہ حدیث کو کیا ابھی ادھر ادھر بھی کر سکتے نہیں، ادھر ادھر بھی کر سکتے نہیں، تو اس لیے یعنی جو آدمی رکوع کو پا لیتا ہے وہ رکعت کو پا لیتا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، وہ خاموش سنتا رہے، مقتدی پر قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو یعنی امام صاحب رکوع میں جانے کے بعد مقتدی آ کر رکوع میں چلے جاتا ہے، اس کی رکعت مل جاتی ہے۔ رکعت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھا بولے تو نماز ہو گئی، رکعت مل گئی، نماز ہو گئی۔ تو اب اس کا جواب یہ لوگ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن کی مضبوط دلیل ہے، حدیث کی مضبوط دلیل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن جہاں بھی پڑھے جائے، چاہے امام پڑھے چاہے کوئی پڑھے، قرآن کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ اور حدیث کہہ رہی ہے کہ رکوع میں جو آدمی چلا جاتا ہے امام کے پیچھے، رکوع پا لیتا ہے، وہ رکعت کو پا لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے بولے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کو تمہیں رکوع میں جانا کرو۔ اگر رکوع پا لیا رکعت نہیں ملی بولے تو اللہ کے نبی بولتے تھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے آپ، اس لیے آ کر رکوع میں جائے تو بھی اتنا رکعت میں شامل ہوئی جیسا نہیں کرو۔ مرد اور عورتوں کی نماز میں بہت سارا فرق ہے، بہت سارا فرق ہے۔ انشاءاللہ میں کسی موقع پر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ مرد کا رکوع الگ ہے، عورت کا رکوع الگ ہے، مرد کے کھڑا ہونے کا طریقہ الگ ہے، عورت کے کھڑا ہونے کا طریقہ الگ ہے، مرد کے یعنی ہاتھ باندھنے کا طریقہ الگ ہے، عورت کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ الگ ہے، اور مرد کے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے، عورت کے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ اگر اس کی تفصیل کرنے میں تو تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو اس لیے مرد کا طریقہ الگ ہے، عورت کا طریقہ الگ ہے، وہ بھی حدیث سے، ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے۔ یہاں لکھنے والوں نے کہا کچھ اماموں کا کہنا ہے، امام نہیں بھئی حدیث کو رکھ کر نکالے مسائل، کوئی امام اپنی طرف سے مسئلہ نہیں نکالے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کا مقتدی کو پڑھنا لازم نہیں ہے، جو کوئی مقتدی امام کے ساتھ رکوع میں چلا جاتا ہے وہ رکعت کو پا لیتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب رہا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن لوگوں نے سوالات کیے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طرح ہر ایک کو مسائل معلوم کر کے اپنی زندگی میں عمل کرنے کے اللہ توفیق